اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر تم ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر بیٹھ رہو۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پس نہ تو ہمیں بخل کرنا چاہیے اور نہ ہی اتنا خرچ کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم خود تنگ دست ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور اصل توریت کی تعلیمات میں مشابہت کا ذکر لے کر آئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاسراء کی آیت 22 اور 38 توریت کی ہی تعلیمات کا لب لباب ہے۔ چونکہ یہ تعلیمات قرآن مجید میں ہیں، اس لیے ان پر عمل پیرا ہونا مسلمانوں پر بھی ویسا ہی فرض ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر فرض تھا۔ تمام رسولوں کو ہدایت دینے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے تمام رسولوں کی تعلیم اور ہدایت میں یکسانیت ہے اور اس کی روح بھی ایک ہی ہے۔ لوگوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی صورت میں قابل قبول ہیں جب وہ اہل ایمان ہوں اور اپنے وقت کے رسول علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اوپر کی آیت میں ان اعمال کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور انعام و اکرام کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی قسم کی نافرمانی کے نتیجے میں سزا اور عذاب سے خبردار کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اور والدین کی اطاعت فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں بے کس ہو کر بیٹھ رہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہیں کرنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ پس انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑھ کر والدین کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہمیں رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء 26-27۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح کی بات سورۃ توبہ 60 میں کی گئی ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کی تعلیم طلب مطلوب ہو اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کی بھی آیت ہمیں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سورۃ الاسراء 29 اور 30۔
کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر تم ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا ہو کر بیٹھ رہو۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پس نہ تو ہمیں بخل کرنا چاہیے اور نہ ہی اتنا خرچ کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ہم خود تنگ دست ہو جائیں۔ یہ آیت ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مصیبت اپنے ہاتھوں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم جتنا کر سکتے ہیں ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کا مطلب ہے کہ مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نہایت دلچسپ اور بلیغ انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم روزی بچوں کو دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یعنی کہ والدین کو روزی بچوں کی وجہ سے ہی ملتی ہے، پس بچوں کو قتل کرنا صریح غلط اور گناہ ہے۔ یہاں اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، نہ کہ والدین، اس لیے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے مارنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں زنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء 32۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان حیا کا ایک اہم شعبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اگر حیا کو نظر انداز کر دیا گیا تو سماجی اور اخلاقی طور پر انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ بس اسے چاہیے کہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے جبکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے۔ ہاں، 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے اگر شادی شدہ مسلمان زنا کرے۔ نمبر 2، اگر کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا اور مقتول کے رشتہ دار حکومت سے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے۔ اگلی آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء 34 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکو مگر اس طریقے سے کہ جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اس مضمون کے شروع میں ہم نے بتایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بس کسی یتیم کے پیسے کو ہمیں کسی غلط جگہ ہرگز خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یتیم بچہ خود اپنے حقوق مانگنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ بس کسی یتیم کے پیسے کو غلط جگہ استعمال کرنا خود اپنا پیسہ غلط جگہ استعمال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
اگلی آیت میں ہمیں ناپ تول میں ایمانداری پر ابھارا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء 35۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ پس صحیح ناپ تول نہ صرف مذہبی طور پر ہی نیکی ہے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ عوام کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتا ہے اور تجارت کو ترقی دیتا ہے۔ نمبر 2، اس عمل کی وجہ سے بإذن اللہ جنت ملے گی۔ اس موضوع کی اہمیت کے مد نظر سورۃ المطففین نازل ہوئی۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ در حقیقت ناپ تول میں کمی کرنا دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی تھی۔ اگلی آیت انسان کی سماجی زندگی کے بارے میں ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جس بات کا تجھے علم ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اگلی آیت ہمیں غرور اور تکبر سے روکتی ہے۔ سورۃ الاسراء 37۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، حقیقت یہ ہے کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ذرا برابر بھی غرور کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ایاز بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجز و انکساری اور شرم و حیا کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمیں غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے اور کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدرجہ بالا ہدایات کی نافرمانی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ سورۃ الاسراء 38۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ یہ سب ایسی چیزیں اور باتیں ہیں کہ اس کی برائی ہمارے رب کے لیے انتہائی ناپسند اور مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور یہودیوں کو بلکہ تمام بنی نوع انسان کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اذان کے بعد دعا کا ثواب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور یہ دعا پڑھی، ترجمہ: اے اللہ، اے اس مکمل دعوت اور قائم نماز کے پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود تعریف کیے ہوئے مقام پر کھڑا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء پر۔